بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم سوم جماعت کی معلومات عامہ کا باب نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح، سب سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کرنے کے بعد، یہ اگر آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی مضمون آئے تو آپ یہ سارے کا سارا سبق لکھ سکتے اس میں، یعنی اردو کے جو مضمون ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون کہا جاتا ہے لکھنے کا، تو آپ یہی والا سارے کا سارا وہاں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھ سکیں گے تو۔ قائد اعظم ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کرنے کے بعد قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، یعنی انگلینڈ چلے گئے۔ وطن واپسی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وکالت شروع کر دی، یعنی وکیل بن گئے، لائر بن گئے، ٹھیک ہے، یعنی لائر تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی زندگی کا یعنی پولیٹیکل لائف کا آغاز کانگریس سے کیا۔ اس وقت ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ملک کو انگریزوں سے آزاد کرائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بہت کوشش کی۔ جلد ہی، اب یہاں پہ بیٹے یہ جو نشان لگایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو مشق میں سوال نمبر 2 ہے، مختصر سوال نمبر 2، اس کا جواب یہ والا ہے، یعنی سوال وہاں پہ یہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے الگ ملک کیوں بنایا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلد یہ احساس ہوا، یعنی آپ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس لیے پھر آپ نے الگ ملک جو ہے اس کے لیے کوشش کی کہ مسلمان جو ہے ان کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، یہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا آپ نے 1940 میں قرارداد لاہور میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کیا۔ متحد کا مطلب ہوتا ہے بیٹے اکٹھے کرنا، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جانا، اس کو متحد ہونا بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ہمارے آگے لائن آئے گی، یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہوگا، جو کہ مختصر سوال نمبر 1 ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بانی پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علیحدہ مطلب الگ وطن کے قیام کے لیے بہت جد و جہد کی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا، اس لیے آپ کو جو ہے وہ بانی پاکستان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پہ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اس کام کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بانی پاکستان اور بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بابائے قوم کیوں کہا جاتا ہے، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بانی پاکستان کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو ایک مضبوط، پرامن، خوشحال اور اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کراچی میں ہے، یعنی یہ سامنے آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ کراچی میں ہے۔ آگے ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ عظیم خوبیوں کے مالک تھے۔ اب یہاں پہ کچھ ان کی خوبیاں دی گئی ہیں۔ یہ سوال نمبر 4 جو مختصر سوال ہے مشق کے اندر، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اس نے پوچھا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں بیان کریں، تو ان کی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں یہ ہیں یہاں پہ لکھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سچے، دیانتدار، محنتی اور انصاف پسند انسان تھے، ٹھیک ہے بیٹے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف بھی، یعنی جو آپ کی مخالفت کرتے تھے، وہ بھی آپ کے کردار کی تعریف کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کے کردار کے بارے میں جاننا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان کتنا سچا ہے۔
وہ انسان کتنا دیانتدار ہے، وہ انسان کتنا محنتی ہے، وہ انسان کتنا انصاف پسند ہے. تو یہ ساری خوبیاں ایک اچھے کردار کے مالک انسان میں ہی ہوں گی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی خوبی وقت کی پابندی تھی. اب اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اصول تھے زندگی میں جن پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو ان اصولوں کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے مشق میں کہ ان کے جو 3 رہنما اصول تھے وہ کیا تھے. تو ایمان، اتحاد اور تنظیم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دیے گئے اہم اصول ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کے اہم اصول ہیں جو انہوں نے کہا کہ ان پر اگر ہم کاربند ہوں گے یا ان پر اگر ہم عمل کریں گے، ان کی پابندی کریں گے تو ہم لوگ یقیناً جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ہم پاکستان کو ایک عظیم اور ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں. تو ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان اصولوں کو ضرور لے کے آئیں اور ان اصولوں پر عمل کریں. ٹھیک ہے، سرگرمی ایک دی ہے کہ اپنے دادا دادی یا نانا نانی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں. ان معلومات کو ایک چارٹ کی صورت میں کمرہ جماعت میں آویزہ کریں. تو آپ نے جو بھی بات اپنے بڑوں سے پوچھی ہوگی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو آپ نیچے کمنٹ کر کے صرف ایک بات آپ ضرور بتائیے گا جو یہاں پر آپ نے سبق میں نہیں پڑھی لیکن آپ کو اپنے گھر سے کسی بڑے سے وہ بات سننے کو ملی ہو. تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بیٹا اور بیٹی سبھی جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں بتائیے گا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ پاکستان کا مکمل نام کیا ہے؟ تو بیٹے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو قائد اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن دلائیں. عظیم جو لیڈر ہونے کی وجہ سے ان کو قائد اعظم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قائد کا مطلب ہوتا ہے لیڈر اور عظیم یعنی اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یعنی بڑا لیڈر، گریٹ لیڈر. پاکستان کا مکمل نام کیا ہے؟ پاکستان کا مکمل نام ہے بیٹے اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے اس کا نام ہے کہ یہ اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر بنا ہے. یہاں پر اسلام کے قوانین لاگو ہوں گے، اس بنیاد پر یہ بنایا گیا تھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کیونکہ مسلمان ہیں اور ان کا دین اسلام ہے، اس لیے اس ملک میں سارے کے سارے قوانین اور اس ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے. یہ بھی جانیے کہ لفظ پاکستان چودھری رحمت علی نے متعارف کرایا، یعنی یہ جو لفظ پاکستان ہے اس کے بانی جو ہیں وہ چودھری رحمت علی ہیں. پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں پاک سرزمین شاد باد، یہ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں. سبق ہمارا کیونکہ مکمل ہو چکا ہے، کچھ اہم نکات کو دوبارہ ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ سارا سبق جو ہم نے ابھی تک پڑھ لیا ہے وہ اس کی دہرائی ہو جائے. پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے بہت کوشش کی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان بنانے کی وجہ سے بانی پاکستان اور بابائے قوم کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں بانی پاکستان یا بابائے قوم کیوں کہا جاتا ہے؟ پاکستان بنانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ عظیم خوبیوں کے مالک تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو ایک مضبوط پرامن خوشحال اور اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے بیٹے، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ درست جواب کا انتخاب کریں. انتخاب کرنے کا جب کہا جائے تو ہم ٹک بھی کر سکتے ہیں، ہم دائرہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو دائرہ لگائیں یا اس پہ ٹک لگائیں. درست کا نشان کریں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25-1876 کو پیدا ہوئے. 25 دسمبر. ٹھیک ہے، تو یہاں جو دسمبر ہے اس کو ہم ٹک کر دیتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ تعلیم ڈیش سے حاصل کی، انگلستان سے. تو یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھا ہے یہ سبق میں، انگلستان. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے کیا تھے؟ ڈیش تھے. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے. تو یہ گورنر جنرل آ جائے گا یہاں پہ. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ڈیش سے کیا، کانگریس سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہندوؤں کی ایک پولیٹیکل
पार्टी थी, उधर से इन्होंने जो है वो अपना सियासी सफ़र शुरू किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार डैश में है, कराची में है। उसकी तस्वीर भी हमने देखी थी सबक पढ़ते हुए। इसके बाद अगले सवाल की जानिब आते हैं बेटे। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कायद आज़म मोहम्मद अली जना के मुतल्लिक दर्ज झैल मालूमात फराहम करें। तो नाम आपका जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे मोहम्मद अली जना, ठीक है, तो आपका नाम क्या है यहाँ लिख देते हैं मोहम्मद अली जना, ठीक है बेटे। और आपकी तारीख पैदाइश क्या थी? 25 दिसंबर, यहां हम लिखेंगे 25 दिसंबर 1876। यहां पे ईस्वी लिख देते हैं साथ में, ये ईस्वी लिखा जाता है, ठीक है। और पैदाइश आपकी कहां हुई थी? कराची में पैदा हुए थे आप, यहां हम लिख देते हैं कराची। पेशा आपका क्या था? वकालत था, ठीक है जी, यहां हम लिख देते हैं वकालत, ठीक है जी। वकालत में ये मादरत पेशा आपका क्या था? वकालत था, तो यहां पे हम लिखेंगे वकालत। सबसे अहम कामयाबी क़याम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का बनना। यहाँ क़याम का मतलब ये होता है बनाना या बनना। क़याम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनाना उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, यहाँ लिखेंगे क़याम पाकिस्तान। अलकाब में हम क्या लिखेंगे कि आपके जो अलकाब थे उसमें आपको कायद आज़म, ठीक है, कायद आज़म कहा जाता है, कायद आज़म भी कहा जाता है आपको। और इसके अलावा आपको बानी पाकिस्तान इस नाम से भी याद किया जाता है, बानी पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान लिख देंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा बाबाए कौम, इन अलकाबात से आपको याद किया जाता है, ठीक है। तारीख वफात आपकी क्या है? ये अभी हमने पढ़ी भी है कि 11 सितंबर 1948 यहाँ पे ईस्वी लिख देते। मज़ार आपका कराची में है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कराची, ठीक है। ये सवाल इस तरह हमारा मुकम्मल हो जाता है। सवाल नंबर 4 जो है वो मुख्तसर जवाबात देने हैं, और ये हम पहले ही कर चुके हैं क्योंकि सारा सबक पढ़ाते हुए मैंने आपको साथ साथ निशान लगा के सवालों के नंबर लिख दिए थे, उनके जवाब भी आपको पता होंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो सबक है बेटे ये मुकम्मल हो जाता है। इस सबक के मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इसको बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।